سلامتی ہو۔ میں دل سے سب سے پہلے پاسٹر سمر کا، اپنے بھائی ناصر کا، اپنی بہن کا، چرچ کی ساری انتظامیہ کا، ایگزیکٹو باڈی کا اور آپ کی کلیسیا کا بھرپور پرجوش پاورفل ویلکم کے لیے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس موقع کے لیے، اس وقت کے لیے کہ آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دی کہ وہ ہمارا سکیجول بڑی عرصے سے نہیں بن پایا، لیکن پھر بھی خداوند کا بڑا شکر ہے کہ آج شام ہم سب مل کر خدا کا کلام سیکھیں گے، اور اب چونکہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے اور وہ ہے خدا کا کلام، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے کان بالکل سننے کی طرف لگانے، تاکہ جو باتیں میں کروں آپ کی سمجھ میں آئے، آپ اس کو سمجھ پائیں، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ اور اہم ہے ہی خدا کا کلام۔ اور جب ہم اس کو سمجھتے ہیں سچائی سے، یہ تھوڑی سی اس کی کو بٹا کام کر رہی ہے، دو تین آوازیں نہ بنے، سچائی سے واقف، یہ یسوع نے کہا تھا۔ جو لفظ واقف ہے، کسی کے ساتھ بھی جب تک میل جول نہ ہو، بیٹھنا اٹھنا نہ ہو، بولنا چالنا نہ ہو، کسی کے ساتھ وقت نہ گزارا جائے، کسی کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ نہ کریں، آپ نہیں جان سکتے کسی کو، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے فیلوشپ چاہیے، میل ملاپ چاہیے، بول چال چاہیے، انڈرسٹینڈنگ پھر ہوتی ہے۔ اور اگر انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہو یا غلط ہو جائے، انڈرسٹینڈنگ ہی غلط ہو جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے دکھی ہو جاتے ہیں، لوگوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگوں کے رشتے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، زندگیاں ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ کیوں نہیں بھائی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ بچے بعض دفعہ اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ پاپا جی آپ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، اور بعض دفعہ پیرنٹس بچوں کو کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، سمجھ نہیں پا رہے ہم، ہے نا؟ کئی بار ایسی پنجابی چ بھی آتے ہیں، تینوں میری گل دی سمجھ نہیں آئی، تینوں سمجھ ہی نہیں آئی میری۔ کئی آدھے نے 30 سال ہو گئے نے بیاہ میں، تو نہیں سمجھ آئی، ایک دوجے نہ کوئی سمجھ نہیں آئی۔ لوگ کی ساری زندگی 70 سال گرجے چلتے رہتے ہیں، یسوع دی کسی نے سمجھ نہیں آئی، کلام دی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ آج جو آپ نے لکھا ہوا ہے نئی پیدائش کا الہی مکاشفہ ہی رہ جاتا ہے، بھید ہی رہ جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں۔ یسوع نے بڑا کمال کا سٹیٹمنٹ بولا یہودیوں سے، حالانکہ وہ عالم تھے، عالم دین تھے، ہر روز ہیکل میں قربانیاں تھیں، سارا سسٹم تھا، لیکن یسوع نے کہا سچائی سے واقف ہو۔ اب سچائی کیا ہے؟ یہ تو ایک الگ بحث ہے نا۔
سچائی کیا ہے؟ یسوع نے کھڑے ہو کے کہا میں سچائی ہوں، حق میں ہوں۔ جو کوئی مجھے نہیں جانتا، جس کی زندگی میں میرا کوئی تجربہ نہیں، جس کی زندگی میں یسوع مسیح کا کوئی ایکسپیرینس نہیں، اس کا وہ جانتا ہی نہیں، اس کے ساتھ اس کی واقفیت ہی نہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں، میل جول نہیں، بیٹھنا اٹھنا نہیں، بولنا چالنا نہیں، تو مجھے کہاں سے جانتا؟ تو مجھے نہیں جانتا۔ ہاں تو گرجے آتا ہے، تالیاں مارتا ہے، ساروں کے ساتھ مل کے گاتا بھی ہے، نعرے بھی مارتے ہیں، میری تو اس سے واقفیت نہیں ہے، تو مجھے نہیں جانتا، اس لیے کہ تو نے مجھے کبھی تحقیق ہی نہیں کیا، تو نے مجھے کبھی جاننے کی، سمجھنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی، میری شخصیت کو، میری پرسنالٹی کو، میری کریکٹر کو، میری صفات کو، میری قدرت کو تو نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، تو سچائی کو کیا جانتا ہے؟ یہ یسوع یہودیوں کو کہہ رہا ہے کہ تم بائبل پڑھتے ہو، پرانا عہد نامہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ میرے بارے بات کرتا ہے، تو مجھے جانتے ہی نہیں۔ دوسرا یسوع نے کہا یہ جو کلام ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، پرانا عہد نامہ، یہ بھی سچ ہے، سچائی ہے، تم یہ بھی نہیں جانتے۔ تم سے تو شاید 1 گھنٹہ بائبل بھی پڑھنا مشکل ہے، تیری زندگی میں خدا کے کلام سے تیری واقفیت ہی نہیں، تیرا دل ہی نہیں کرتا اس کو کھولنے کو، تیرے بچوں کا نہیں کرتا، ہاں سنتا تو ضرور ہے ہفتے میں 1 دفعہ، وہ بھی تینوں میں بھی دوسرے دن، بلکہ کئی آدھے اسی ویلے بھول جاتے، انہوں نے نہیں پتا سی کی سنیا، دلچسپی نہیں۔ رشتوں میں دلچسپی ختم ہو جائے تو مجھے بتاؤ وہ رشتے ہوں دے نا، کیوں نہیں؟ دلچسپی ختم ہو جائے، بتاؤ دے کا ٹی وی لا لے، بیوی کر لے ادھر ادھر دیا، وہ کہ بھائی جی اسی بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے تسی تے کدوں دے رہے دے کہتے نہ کوئی گل نہ بات، نہ کوئی فیلوشپ، نہ کوئی چاہ دا پیالہ کٹھا پیتا ہے، نہ کوئی لینا نہ دینا، کوئی زندگی ہے؟ تو بائبل ہاتھ کے پھڑی ہے، تیرا کھولن نو دل نہیں کرتا، تو خدا دا کلام سن کے آیا تو 10 منٹ وہ غور نہیں کیتا، تو سچائی کی ذرا۔ کیسا زبردست جملہ یسوع نے بولا، سچائی سے کیا ہو؟ واقف ہو۔ واقف کیویں ہوئی دا؟ بیٹھے بیٹھے ہو جیتا، سمجھدار بندے جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے بھائی جی نہیں انج نہیں، تیرا پورا کنبا ویکھا، بہنا اٹھنا ویکھا، بولنا چالنا ویکھا، سارا حساب کتاب ویکھا، ہر چیز ویکھا، پھر دساں گے کہ سچ کی، سچ سانو آتا ہے، سانو پتا ہے سچ کی ہوتا ہے، پھر دساں گے۔ تو تجھے تو کلام ہی نہیں آتا، تو تجھے کیا پتا؟ آپ بات سمجھے؟ میں نے لفظ بولا، یسوع نے کہا سچائی سے واقف ہو، واقفیت کر، فیلوشپ کر، محبت نہ بیٹھ، محبت کے بغیر تو رشتہ ہی نہیں چلتا۔ گیت گانے آسان ہے، ہم تو سنا کرنا بھی آسان ہے، لیکن جب بیٹھ کر شاعری پر گہرے طور پر غور کیا جائے نا، بندے دے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کیویں وہ آتا ہے میرے چ ہے ہی نہیں۔ کلام بھی اسی طرح ہی ہے، آپ کلام اگر غور سے سن رہے ہیں اس وقت، میں حالانکہ ایک لفظ ہی بول رہا ہوں نا، میں ایک ہی لفظ بولا ہے کہ سچائی سے یسوع نے کہا واقف، واقفیت بتا رہا ہوں، آپ میری بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ واقفیت ہوئی ہوئی تو بندہ گھروں ہی کہہ دیتا ہے فلانے نے میرا نام ہی لے دیا، کافی ہے، وہ کہیں گے کہ وہ بھائی واقف کا رہے ہیں، تو نہیں نام دیتے۔ تو یسوع نے کی کیا؟ انہیں کہتے تھے وہ نام اتنا پاورفل ہے تو نام تو میرا بھی پاورفل ہے،
کہ وہ نام نہ ایڈا وڈا کام تیرا ہو سکتا ہے تو میرے نام نے نہیں ہو سکتا. میرا نام تے سب ناموں سے آلہ ہے. تو کتنے تریا پھر تینوں پتہ ہی نہیں. تینوں بندیاں دے نام دا بڑا پتا ہے, تینوں سیاستداناں دے نام دا پتا ہے, تینوں چاچیاں دے نام دا پتا ہے, تینوں ساریاں دے نام دا پتا ہے, تے میرے نام دا تینوں پتہ ہی نہیں. آپ نے کبھی غور کی نا ایج نہیں کہی تھا فلانے نے میرا نام ہی لے دی کافی ہے اور انج ہی ہوندا جی. بندہ جا کے آندا جی فلانے نے بھیجیا, وہ آندا بس ضرورت نہیں, پتہ لگ گیا سن کام دسو. تو یسوع دے کے ترلے لیندے رہیدا, بلکہ دوجیاں نو کہیدا کہ یار دعا کر ساڈے تے ساڈا تو لگدا واقفیت ہی کوئی نہیں. عزیزو, یسوع نے کہا یہودیوں کو تانوں کلام بھی نہیں آتا, تانوں میرا بھی نہیں پتا, تانوں کلام دا بھی نہیں پتا. تیسری گل روح القدس. روح القدس کے بارے یسوع نے کہا یہ سچائی کا روح ہے. کس کا روح ہے؟ سچائی کا. اور لوگوں کو پاک روح کا بھی نہیں پتا. روح القدس کیا ہے میری زندگی میں, اس کے ساتھ میری واقفیت کیا ہے, کیا ہے پاک روح, کیا شخصیت ہے وہ آپ کی زندگی میں, اس کی کیا گواہی ہے. آپ کیسے جانتے ہیں کہ میری پاک روح سے بڑی واقفیت ہے؟ میں نے ایک دفعہ کسی سے کہا, اسی طرح کنونشن میں میں نے لوگوں سے کہا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ تم خدا کا کیا ہو, مقدس ہو. میں کہ مقدس کی نمائندے تو سنو آئیڈیا لو. خدا ہمیں تمہیں اور مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ تم خدا کا کیا ہو, مقدس. مقدس سے مطلب کی گھر, رہنے کی جگہ, رہنے کی جگہ, ہیکل, ٹیمپل, ہیکل, پاک ترین مقام. یونانی میں لکھا ہوا ہے پاک ترین مقام. تم میرا پاک ترین مقام ہو. نیاس لفظ ہے گریک میں, اس کا مطلب ہے ہیکل کی وہ جگہ. تم ہیکل کی وہ جگہ ہو جہاں 24 گھنٹے خدا رہتا تھا, 24 گھنٹے اس کی حضوری تھی, جہاں موسیٰ جا کر روبرو باتیں کرتا تھا. تم وہ ہو. ہے کہ کدی تسی خدا دی آوازاں سنیاں نے اپنے اندر؟ لوکی گرداں نو پتہ ہی ہون لگن ڈیا جی کی. میں کیا گھر دے وچ جی رہندے ہون ہے نا, گھر ہوے تسی اپنے گھروں ہی آئے جے نا, سارے اسی بھی آئے. ہن میں پوچھاں کہ بھائی تیرے گھر دے وچ جڑے افراد نے تینوں انہاں دی آواز آندی ہے؟ بندہ کہ نہیں آندی. میں کہ جڑے گھر چ افراد رہندے نے تینوں انہاں دا پتہ ہے؟ بندہ کہ نہیں پتا. تینوں تیرے گھر دے ایڈریس دا پتہ ہے؟ کہ جی مینوں نہیں پتا. میں کہاں گا اس بندے نو لاش تے لے کے جاؤ, بندے دا دماغ نہیں ٹھیک لگتا. ویکھو جیڑا آندا مینوں اپنے گھر دے ایڈریس دا بھی نہیں پتا, جنہیں کدی گلاں نہیں سنی اپنے گھر دے جیاں, از اٹ اے نارمل پرسن؟ میری گل سمجھ آ رہی؟ تم کہتے ہو کہ میں خدا دا گھر ہاں, خدا میرے وچ رہندا ہے. تے بندہ پوچھ کدی آواز نہیں سنی؟ تے میں نے کدی نہیں سنی. اچھا وچ رہندا تینوں دسدا؟ ہاں جی نہیں دسدا. ایک باری میں اپنے گرجے چ لوکاں نوں پوچھیا, اے ہن بلکہ گیت بڑا گا رہے تھے بھائی, جدو یسوع نال اکھیاں لڑیاں. اچھا چلو یسوع تے سائڈ تے تانوں کتے نظر آ رہا ہے یسوع کھلوتا؟ اے تے میں کھلوتا ہاں, سامنے پادری بیٹھے, اکھاں کس نال لڑنیاں نے, کتھے آؤ یسوع, کتھے کتھے تانوں نظر آیا تے اکھاں پی گئیاں تہاڈیاں اودے چ. نہیں گل میری ذرا بڑی سمجھداری نہ سنو, یہ اسی جھوٹ نہیں کہن دے ہاں, لفظ ذرا شاعری دا تاں ٹھا آ, لیکن میں انہوں سادہ کرنا ہے کہ میریاں اکھاں تے یسوع دیاں اکھاں چ اکھاں پہ گئیاں. میرا خیال شاعر یہی کہنا چاہتا ہے. تو کول کو بندہ پوچھے بھائی گل سن سچی مجھے اکھاں چ اکھاں یسوع دیاں آ گئیاں نے؟ بندہ کہ بھائی جی مینوں نہیں پتا. وہ کہن ڈیا تے پھر گایا کی جی؟ میری گل سمجھ آ رہی؟ جھوٹ ہے نا پھر.
ایک بندہ نظر ہی نہیں آتا تو میں کہہ چاہتا میرے نظر آ اوکے اکھاں چ اکھاں پی گئی نے تیریاں کدی بھی نہیں پئی تینوں اب یسو دیاں اکھاں دا پتہ ہی نہیں یہ بدروواں نوں دسدیاں جدوں اسی بدروواں نوں آنے نا ذرا ساڈے ول نوں ہن ویکھو جے تیرے وچ بدرو نوں اسی آنے جے تو اس بندے دے وچ تیریاں اکھاں سانوں نظر آؤندیاں نے نا تے ہن اسی ساڈے وچوں یسو دیاں اکھاں تینوں نظر آؤਣ گیاں اور جدوں تیریاں اکھاں دے وچ یسو دیاں اکھاں پین گیاں تو چیخاں ماردا نکلیں گا دے وچ تیرے لگ سمجھ جائے گی کہ ساڈے جے کون ہے ہمیں نہیں رسول آندے جو مجھ میں رہتا ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں رہتا ہے جو مجھ میں رہتا ہے یہ ہے مکاشفہ انہوں آندے جے مکاشفہ کھولنا مکاشفہ کھولنا نہیں تو جھوٹ ہے یسوع مسیح نے تو یہودیوں کہہ دیتا جڑے اتنے مذہبی سی کہ تم زبان سے تو میری تعریف کرتے ہو لیکن تمہارا دل مجھ سے دور ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ یسوع نے گردے دا نام کیوں نہیں لیا کہ تمہارا گردہ مجھ سے دور ہے تمہارے پھیپھڑے نہیں سننا بھی گل ہے سننا چلو انجوائے بھی کرو لیکن میری گلاں دا جواب بھی تو دو نا یسوع نے دل کیوں کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ دل کا مطلب کیا ہے یسوع کہتا مجھے دل دو کیا دل بتائیں نا یہ تو تسی گھراں چ آندے جے جب ہمارے بچے کہندے نے فلانا میرا دل لے گیا تو دل تے تیرا اوتھے ہی ہے تے پھر لے تیرا کی گیا سوچا خیال محبت عقل سوچ کون لے گئے وہ جس سے آپ لو کرتے ہیں آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ میریاں سوچاں میرے خیال میری محبت میرے جذبات میری فیلنگز کون لے گئے یسوع لے گیا تو آپ کو تو پھر 24 گھنٹے دعا میں رہنا چاہیے آپ کو تو 24 گھنٹے خدا کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہیے آپ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی محبت میں گرفتار نظر آنا چاہیے تو اگر یہ نہیں ہے زندگی میں تو یہ جھوٹ نہیں ہے مجھے بتائیں یہ جھوٹ نہیں ہم کہتے ہیں یسوع میں نے تجھے اپنا دل دیا تو اس کا تو مطلب ہے آپ نے ساری زندگی دے دی آپ کی محبت ہے یسوع آپ کی سوچ ہے یسوع اور یسوع کہتا ہے جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے تو آپ تو بائبل ہی نہیں پڑھتے میڈیٹیشن ہی نہیں کرتے تو یہ پھر یہودیوں والے حال ہی نہیں مارا نا کہ یہ قوم یسوع نے کہا کیا یسایہ نے تمہاری بابت کہا ہے یہ قوم زبان سے تو میری کیا کرتی ہے تعریف کرتی ہے لیکن ان کا دل مجھ سے دور ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں دوسرے لفظوں میں یسوع نے کہا یہ جھوٹا گیت گا رہے ہیں یہ جھوٹی باتیں کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے اس لیے اس آیت کے پیچھے لکھا ہوا ہے تمہارا باپ بھی ابلیس ہے یوحنا کی انجیل 8 باب 44 آیت میں لکھا ہے تمہارا باپ ابلیس ہے تم جھوٹے ہو جھوٹوں کا باپ ہے وہ خونی ہے یہ سچائی کو جاننا ہے یہ فقدان ہے ہم لاو نہیں کرتے ہم پاکروں سے بھی لاو نہیں کرتے اس لیے سچائی کا جاننا بہت ضروری ہے آئیں میرے ساتھ تلاوت میں شامل ہوں مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب نکالیں اور اپنے مضمون کی طرف ہم چلتے ہیں لکھا ہے 3 باب پہلے آیت بڑے غور سے سنیں یہ کلام خدا کے کلام میں لکھا ہے فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا فریسی بڑے مذہبی لوگ باقاعدہ ہیکل میں خدمات سر انجام دیتے تھے
یہودیوں سے تمام رسومات بڑی باقاعدگی سے، بڑی پابندی سے کرواتے تھے، ہر مذہبی رسم کو امپلیمنٹ کرتے تھے۔ ان کا کام تھا کہ پہلی 5 کتابوں کے اندر جو تشریحات ہیں وہ امپلیمنٹ کرائیں، لاگو کرائیں۔ فریسیوں میں سے یہ فرقہ مذہبی فرقہ، ان میں سے ایک شخص جس کا نام نیکودیمس تھا، یہودیوں کا سردار تھا۔ یہ جو لفظ سردار ہے، یہ لفظ ہے بائبل ٹیچر، ہیڈ ماسٹر، پی ایچ ڈی، بہت قابل آدمی۔ بیٹے غور سے سنو، بیٹے ادھر میری بات سن۔ ہلو، چپ کر جا ہوں، تو حسین کلام سننا بھی ہے تو بولن بھی دینا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے نہیں نہ سننا تو ہمیں بولنے دیں اور دوسروں کو سننے دیں، تو اسی حسر نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ ڈسٹرب نہیں کرنا، آرام نہ سننا، ورنہ میں تانوں اٹھوا داں گا جے تو کلام بند کر داں گا، پہلے تانوں سارے نوں باہر کٹاواں گے، پھر کلام چلے گا۔ کلام دی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے۔ اب خدا بول رہا ہے، آپ لوگوں سے کلام ہو رہا ہے، اور بڑی سمجھ سے باتیں سمجھنے والی گو اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ایک فن ہے، لیکن وہ فن نہیں ہے، وہ ہمارا فن ہو رہا ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اگر ان باتوں کو آپ میری طرح دھیان کریں نا، ان پر میڈیٹیٹ کریں، تو آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا اس کے اندر، کلام میں اپنا آئے گا نظر، آپ کو اپنی صورت نظر آئے گی اس میں کہاں پر ہوں۔ میں نے کیا بولا؟ یہ مذہبی لوگ تھے۔ مذہبی وہ ہوتا ہے جس کا دل نہیں بدلتا لیکن اوپر سے وہ لباتا اس کا بڑا مذہبی، بائبل پکڑی ہوئی ہے، کلام سنا رہا ہے، حمد و ثنا بھی کر رہا ہے، بعض دفعہ گرجے میں آ رہا ہے۔ لوگ ساری زندگی گرجے میں آتے رہتے ہیں، رسمیں کرتے ہیں، ہدیے ڈالتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں کبھی نہیں بدلتی۔ ان کی زندگی میں یسوع کا مکاشفہ کبھی کھلتا ہی نہیں۔ یہ یہودیوں کا استاد، پرانے عہد نامے کا ماہر ٹیچر ہے، قابل آدمی ہے، ایسے بھی نہیں ہے۔ سنہڈرن جو یسوع مسیح پر فتویٰ دائر کرتی ہے اور یہودیوں کے مذہبی فیصلے کرتی ہے، اس کا بھی یہ ممبر ہے۔ روم نے اس کو قابل آدمی سمجھ کے اس سنہڈرن کا ممبر بنایا ہوا ہے۔ He's a very learned person۔ رات کو یسوع کے پاس آتا ہے، دن کو نہیں آ سکتا، اس لیے کہ لوگ دیکھ لیں گے، ڈرتا بھی ہے، بڑی اچھی پوسٹ ہے، بڑی اچھی پوزیشن ہے، عہدیدار ہے، قابل آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، پرانے عہد نامے کا اسکالر ہے، فریسی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہر لحاظ سے کوالیفائیڈ ہے۔ رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کے کلام کا زبردست بائبل ٹیچر ہے۔ اب فقدان پتہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارے پاس بائبل کے صحیح ٹیچر نہیں ملتے۔ ٹیچر وہ ہوتا ہے جس کو جو سیکھتا ہے، جو کام کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، اپنے سبجیکٹ کا ماہر، سچائی سے بھرا، روح سے بھرا، کلام سے بھرا، درست اور ایکوریٹ انفارمیشن سے بھرا، ایک دم اٹریکٹ ہو کے کہنے لگا، ہم جانتے ہیں یو آر اے بائبل ٹیچر۔ ہم صرف بعض دفعہ یسوع کو ایک ہیلر کے طور پہ جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یسوع تو میری ٹانگیں ٹھیک کر سکتا ہے، یسوع تو میری بیماری ٹھیک کر سکتا ہے، یسوع تو میرے معجزات کر سکتا ہے۔ یس وہ کرتا ہے، لیکن یہ اس کی شناخت نہیں ہے۔
یسوع کی شناخت جو ہے نئے عہد نامہ میں بائبل ٹیچر کی ہے. ہم جانتے ہیں یو آر اے بائبل ٹیچر، اور خدا کی طرف سے ٹیچر بن کر آیا ہے. کیا ایکسلنٹ گفتگو ہے. ہم نہیں جانتے کہ یسوع ٹیچر ہے. بعض دفعہ ہمارا ٹرن کر دیا پینٹیکوسٹل سوچ کا، اور ہم کہتے ہیں نہیں یسوع صرف بیماریوں سے ٹھیک کرتا ہے، یسوع صرف بیماریوں سے ٹھیک کرتا ہے. لیکن بیمار تو پھر بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس بہت بڑا چرچ ہے، ایسے ایسے بندے دعا کرا رہے ہیں جڑے 3 مہینے تو کرا رہے ہیں، پھر بھی اسی طرح نہیں. کیا دعویٰ ہے آپ کا کہ اگر آج آپ کے سر درد ہٹ گیا تو اس کے بعد کبھی نہیں ہوگی؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ کی آج آپ کی زندگی کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کبھی بھی نہیں ہوگی؟ نبی بیمار ہوئے، انبیاء کے اوپر بھی ہے بہت ساری چیزیں. کیا ہم یسوع کو صرف اس اینگل سے جانتے ہیں اتنا کی بس؟ کبھی آپ نے یسوع سے سیکھنے کی کوشش کی کہ یسوع یو آر اے بائبل ٹیچر، مجھے ٹیچنگ چاہیے، مجھے سیکھنا ہے، مجھے گرو چاہیے، مجھے استاد چاہیے جو مجھے کلام سکھائے، جس کے قدموں میں. آپ کو پتہ ہے شاگرد کس کو کہتے ہیں؟ یسوع نے پتہ کیا کہا تھا؟ جاؤ اور جا کر کیا بناؤ؟ شاہ، فارسی کا لفظ ہے شاہ گرد. شاہ گرد جو اپنے گرو کے ارد گرد رہتا ہو، اپنے گرو کے ساتھ ساتھ چلتا ہو، جو اپنے گرو کے نقش قدم پر چلتا ہو، جو اپنے گرو کا حکم مانتا ہو، جو اپنے گرو کے کردار کی کاپی کرتا ہو، وہ شاگرد ہے. جاؤ اور جا کر کیا بناؤ؟ کس کے؟ یسوع کے. تاکہ یہ بندہ یسوع کا کردار دیکھے اور اپنا کردار اس کی طرح کرے، یسوع کے قدموں پر چلے. جیسے پترس نے کہا تھا، اس نے کہا ساری رات مچھلیاں پکڑنی ہیں، نہیں آئی. اس وقت تو مچھلی کا ٹائم ہی نہیں ہے، مچھلی نیچے چلے گی، سورج نکل آیا ہے. لیکن پترس بھی سمجھتا تھا یہ گرو کھڑا ہے، استاد کھڑا ہے. اس نے کہا ساری رات مچھلیاں پکڑی، نہیں کچھ ہاتھ آیا، لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں، تیرے کہنے سے. کیونکہ سکھایا گیا تھا کہ اپنے گرو کو یش کرنا اور اپنے استاد کی عزت کرنا اور فرما برداری کرنا. اس نے کہا تیرے کہنے سے جال ڈالتا. آپ نے کبھی کہا خداوند میرا معاف کرنے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن تیرے کلام میں لکھا ہے شام سے پہلے پہلے صلح ہونی چاہیے، اس لیے میں اپنی بیوی کے پاس جا کے کہتا ہوں آئی ایم سوری. اس لیے نہیں کہ کون ونر ہے، اس لیے کہ گرو کہہ رہا ہے معاف کر دو، میں تجھے معاف کرتا ہوں. میرے گرو نے کہا ہوا کوئی نشے باز خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ گرو نے کہا ہے آج سکٹوں کی ڈبی کو آگ میں ڈالتا ہوں. اس لیے نہیں کہ میرا مسئلہ ہے، اس لیے کہ میں اپنے گرو سے لو کرتا ہوں. کیونکہ میرے خداوند نے کہا ہوا ہے کوئی نشے باز خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. میرے گرو نے کہا، یسوع نے کہا. آپ میری بات سمجھ لیں، میرے یسوع نے ہر قسم کا شور و گل، ہر قسم کی بدی بدکاری دور کی جائے. نیقودیمس آ کر مل رہا ہے یسوع کو اور کہتا ہے ہم جانتے ہیں تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. آگے سنیں، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. اپریشیٹ کرتا ہے جو معجزے خداوند تو کر رہا ہے، یہ معجزے ثابت کر رہے ہیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو استاد ہے اور خدا تیرے ساتھ. اپریشیٹ کر رہا ہے، شاباش دے رہا ہے یسوع، کیونکہ تو استاد. اور جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. کہتا میں اکنالج کرتا ہوں اس بات کو، اس لیے رات کے ٹائم تجھے شاباش دینے آیا ہوں. اور ذرا جواب سنو یسوع کا،
यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। सवाल की होया, जवाब की आया, वो अप्रिशिएट कर रहा है। हम भी बाल दफा मौजजात की एप्रिसिएशन बहुत करते हैं, बल्ले बल्ले फलाने की सिर पीड़ हट गई, फलाने की लत ठीक हो गई, फलाने ने इंज हो गया। ये सुन गया, मुझे मौजज़ों की तारीफ नहीं चाहिए, तेनू अपने मौजज़े की फिक्र करनी चाहिए। तू मेरे मौजज़ियां की तारीफ ना कर, तेरी अपनी जिंदगी च अजे तक तेरी जिंदगी की तब्दीली का कोई मौजज़ा नहीं है। तू खुदा की बादशाह का वारिस बन रहा है, तू यहूदी होकर कहता है कि मैं खुदा की बादशाह का वारिस हूं। यीशु ने कहा, लेकिन मैं तुझको कहता हूं तू उसको देख भी नहीं सकता, कि तू कोलों दी लंघ जाए और तू दूरों दी वेख लवे, तू इना भी क्वालीफाई नहीं करता। टेंशन में आ गया जी, जिवें एक बंदा कहे, ओए मेरे प्यो दादे गिरजे च आउंदे ने, ते यीशु कोल कहदे तेरे सने प्यो दादे खुदा दी बादशाह च बाहर ने, तुसीं कहोगे हाँ जी, वो कहेगा हाँ जी। तेरे दादी नूं नवीं पैदाइश का तजर्बा है सी, जेड़ा सामने लिखिया नई पैदाइश। कभी पूछो तो घर जाके, अज बेटे बेटियां सुन रहे हैं, अपने अब्बा जी के कोल बह के पूछो, अब्बा जी नई पैदाइश का तजर्बा दसो, तुहाडी जिंदगी किहड़े सन च बदली। फिर सुनियो की आंदा। अम्मी नूं पूछो, अपने बच्चों को पूछे, जवान बच्चों को पूछे, यही सवाल जो यीशु ने किया। ये कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना लिख रहा है हमारे लिए। उसने कहा ये बातें इसलिए लिखी गई ताकि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और जिंदगी पाओ। ये इसलिए लिखी गई, जब तक कोई खुदा की नए सिरे से, इसका मतलब है पहला सिरा तो फिर बिल्कुल ही खत्म। पहला सिरा फिर केड़ा, मां प्यो तो पैदा होना। इसका मतलब है मां प्यो तो पैदा होने वाला जिन्ना भी बच्चा है वो तो इन्फेक्टेड है, वो तो जरासीमा दे विच केड़ियां च मौत दियां च लिखे। और एक आदम के वसीले से दुनिया में गुनाह आया और गुनाह के वसीले से मौत आई और मौत सब में फैल गई। तो फिर कोरोना तो माड़ी तो नहीं हुई, ये तो फैल गई सारे। एक मां के पेट दे विच जिहड़ा बच्चा जन्म पा रहा वो तो इन्फेक्टेड है, वो तो दिल करे मां की पेट च मर जाए, डेथ हो जाए। आपने कभी इन बातों पर गौर किया? ये पहली पैदाइश, इसलिए यीशु ने कहा मैं इसकी गल नहीं करन दिया, मैं पहले वाले की गल नहीं करन दिया, मैं तेरी दूजी की गल करन दिया। जेड़ी मैं तेनों दांगा तेरा मां प्यो नहीं दे सकता, वो मैं दांगा। निकोदेमुस तू बुढ़ा हो गया लेकिन आज तक तू खुदा की बादशाह से बाहर है। क्यों बाहर? तू खुदा की बादशाहत को नहीं समझता। आप समझते खुदा की बादशाहत क्या होती? जमहूरी मुल्क च रह जिथे लोगों की मर्जी न सल्तनत चलदियां, बादशाह च तो आपकी मर्जी पूछी भी नहीं जाती। यीशु ने जो समान तो थले आना है, किसी को वोट नहीं मंगनी उन्हें आके कि मैनू वोट पाओ। यीशु वोट लैन आते, ये तो सियासतदान आते, यीशु तो वोट लैन नहीं आ रहे, वो तो बादशाह तो वोट नहीं मांगते, बादशाह तो इंप्लीमेंट कराते हैं कि आह ऑर्डर है इंप्लीमेंट कर, नहीं तो सिर ला दो, खत्म करो काम। बादशाह तो नहीं पूछते आके, मार्शल जो लगती है पूछते ने आके कि भाई की करिए कि ना करिए, उन्हें क्या करना ही पैना, नहीं तो जुत्तियां मारांगे, तेरे को करा के विखावांगे कि की होंदा। सारे ने पिछे जमहूरीयत खतरे च पै गई, जमहूरीयत खतरे च पै गई। ये तो रहम है, खुदा का रहम है साडे ते कि मूँह असीं आने बादशाह तो होए।
بادشاہ کا مطلب ہے اپنی زندگی دا 100% اختیار انہوں دے دینا. بہنا تیری مرضی نہ، بولنا تیری مرضی نہ، چلنا تیری مرضی نہ، سوچنا تیری مرضی نہ، ہر کام میری زندگی دا تیری مرضی نہ. یہ مطلب ہو گیا پھر راج وہ کرن دیا، راج میں تو نہیں کرن دیا، راج تو پھر وہ ہو گیا. تے جی مرضی میری، گلاں میریاں، سوچاں میریاں، کام میرے، بولن دے انداز میرے، چلن دے انداز میرے، تے بادشاہ تے تو آپ ہے. یسو کہتا بادشاہ جھوٹا، یہ تو جھوٹ ہے. خداوند یسو نے کہا کہ میں خداوند ہوں تو میری مانتے کیوں نہیں؟ ایویں ہے خداوند 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 کا مطلب ہے آقا، مالک، ہیڈ، سربراہ، تو مانتے کیوں نہیں؟ کتوں منی؟ انہیں کیا کہ تمہیں بائبل دیتی یہ پڑھ دے رات اور میرے حکمات عمل کر، یہ ہوئی تمہیں مجرم ٹھہرائی. جدو میں آواں گا ہر ایک دی فائل کھول کے بخا دیں گے، ہر ایک کے کام اور اعمال ظاہر کر دیں گے. نیکودیمس تو خدا کی بادشاہت کو دیکھ بھی نہیں سکتا. تجھے پتہ ہی نہیں خدا کی بادشاہت کیا ہے. اتوں تو مذہبی اندر تو تیرے سے میں، میری گل سمجھ آئی؟ اندر تو تیری مرضی چلن دی، میری تو نہیں چلن دی. خدا کی تو نہیں چل رہی، مرضی تو تیری. جو تجھے اچھا لگتا ہے تو وہ کرتا ہے، جو تیری سوچ ہے وہی چل رہی. میرا تو کلام سے تیری واقفیت ہی نہیں، میری تیری تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں. تو بادشاہ میں تھوڑا، تو جھوٹا زبور گاؤنے ہیں رب خداوند بادشاہ نہیں، تو آپ بادشاہ ہے. جدو گھر کے نظام تیرا، مرضی تیری، فیصلے تیرے، سوچاں تیریاں، تو میں بادشاہ کہتا ہوں تیرے گھر ہے نا. تیری بادشاہت آئے، میں کیا کہ وجہ تک نہیں آئی. بڑے تسی متلاشی جے بادشاہت آئے کنج دی آئے، کنج دی سمان تے ہوندی ہے. میں کہ سمان تے سگٹاں پیندے نے، سمان تے بندے کٹے جاندے نے، سمان تے جھوٹ ہے، سمان تے دو بیگماں کیتیاں نے. کی ہے سمان تے؟ میں کہ تو بڑا جس طرح تیری مرضی سمان پہ ہوتی. میں کہ سمان تے کی ہے؟ کیا ماں ہے چاہتی کی ہے سمان تے؟ تین پتہ سمان تے کی ہے؟ میں کہ تین تو پتہ ہی کچھ نہیں کی. ایویں رکھا ماریا ہی آئے ہمارے باپ نے. تو سوچ کے پڑھے تو جل کر یسو آ کے کہ بند کر دے، تو ایک لفظ نہیں بول سکتا، سارا غلط بولن دیا. تیرے چ ایک شے بھی نہیں. مینوں پیو آکھن دیا، پیو کا ماں نہیں سمجھنا کی ہوندا. اے ہمارے باپ نے کہ میں تیرا پیو ہوں، جب میں تیرا پیو ہوں تو میری نسل ہے، میری نسل یہ نہیں ہوتی. کیوں جی؟ انج دی نسل میں پیدا کی ہے جس کی تھی مارو ہٹاتی جرا مسیح انج دی نسل ہے، یہ خدا دی نسل ہے. پیو کہیں جانا پیو کا مطلب ہے تو میرا نیانا ہے، تو میرے بیٹے بیٹی انج دے. جی میں یہودیاں نہیں چھڈیا تو تینوں چھڈدا. تو جنہ مرضی زور نہ کیتا کہ یا آخری نرسنگاں تو ویکھی تیری تباہی کنج ہوندی. یہ تو نرسنگے نہیں، تو فرشتے اترنے نے. مکاشفہ 20 باب ہر ایک دی کتاب کھولی جائے گی. یہ پاکستان دے چینل ہر ایک نو بخا سکتے ہیں، تے خدا دا کوئی چینل نہیں جڑی پوری زندگی کھول کے نہ تینوں بخا دے. سیاست دانا کے اتنے کیمرے ہر شے بخا سکتے ہیں. تو بائبل سے لکھا خدا دیا اکھاں ساری دنیا تے گھومدیاں، وہ بھی تو کیمرے ہی نے. تینوں نہیں ویندیاں؟ تو کدی یہ غور کیتا خدا تینوں ویکھن دیا اور ساری چیزاں تیریاں ریکارڈ ہونیاں. نیکودیمس ایک طریقے نہ تو سمجھو بجتی ہو رہی چنگی پلی ہے. بائبل ٹیچر کھلوتا جگہ چنگی دوائی ہو رہی ہے. وہ دے تو ہی اٹھ گئے بچارے. ہوا نا میں ویکھو یہ اپریشیٹ کرن دیا. ایک پی ایچ ڈی بندہ ہاں، میں پی ایچ ڈی کی ہے، میں قابل آدمی اور مینوں کہہ دیتا تو پیدا ہی نہیں ہوئے. ایک طریقے کی انسلٹ فیل کی اور اگے انہیں اظہار بھی کیتا. اگر آپ آگے پڑھے ہم تو آگے دیکھیں اس نے کیا کہا. نیکودیمس نے کہا، نیکودیمس نے اس سے کہا 1 to 1 ٹاک جے ڈائلاگ، ایک بندہ ایک یسو، بس رات دی میٹنگ ہون رہی ہے، تواڈے ورگا مجمع بھی نہیں، ایک بندہ آیا صرف یسو دا. آنا نیکودیمس نے اس سے کہا، جب آدمی بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ آگے نا مکاشفہ بھائی، یہ بائبل ٹیچر کھلوتا آج اور وہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے تو میری انسلٹ کر کے رکھ دی. میرے وال سفید نے
اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں دوبارہ جا کر پھر پیدا ہوا. یہ کئی کلام دے تکے اینجی مار دے نے. اینجی ہوئے گا, آہو اینجی ہونا یار, اینج کیوں ہونا؟ بندہ پوچھے اینج کی ہونا؟ تو ڈکشنری کھولی ہے. اینجی ہونا, اینج کیویں ہونا؟ تو پڑھ کے آیا کرو. اینجی ہونا, ایویں اینج ہونا. جھوٹ ہے, جنہوں سچائی آتی ہے انہوں پتہ نہیں لگے گا کہ جھوٹ ہے, غلط ہے. تو غلط کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. سچائی سے واقف ہو. ایک بندہ اپنے کام دا ماہر ہے, چیک وہی کرے گا نا جی جہاں کام دا ماہر نہیں دوجا کے چیک کر سکتا. بندہ پوچھے تینوں کلام کی الفبے نہیں آتی, تو سانو کلام سکھاؤ ڈیا. ایک دن ٹیلی ویژن سے میں بھی گیا تو میرے سامنے ڈاکٹر آیا ہے, کوئی گل میرے کو سوال کر دیتا انہیں ٹی وی پہ. اچھا ٹی وی تے جانا سی, جانا سی کر کے آ کے تو میرے سوال کوشچن کر دیتا. میں وہ جواب دین لگا تو کہنا عالمانہ جواب نہیں مجھے دینا, مینوں اردو چ دینا ہے. ساری بائبل اردو چ ہے. میں کہ تین اردو بھی نہیں آتی. آدھے تسی کی گل کی؟ میں کہ میں صحیح کہہ رہا, تین اردو نہیں آتی. آدھا کرو سوال. میں کہ لفظ بائبل اردو دا, چل دس. میں کہ پہلا ہی دس, تو ڈاکٹر ہے بائبل دا, ارے اردو دا. میں کہ غلط ہے, یہ تو انگریزی کا لکھا. میں کہ انگریزی چ بھی تو بائبل ہی آتے. میں کہ اردو چ بھی بائبل ہی, تو انگریزی بولی, اردو تو نہیں بولی. اور میں کہ اگر اور تھلے جاواں گے تو یہ یونانی بن جائے گی. یونانی انگریزی چ گئی ہے, انگریزی چ اردو چ آئی ہے. میں کہ اینج ہویا ہی, یونانی چک کے انگریزی نے لکھ دیتی ہے, اردو والے وہی انگریزی اردو چ لکھ دیتی ہے. پہلا میں کہ یونانی کا لفظ ہے, یونانی چ انگریزی چ جمپ مار گیا. ادھروں جناب ترجمے والے نے وہی وہ لکھ دیتا. میں تو انگریزی بولن ڈیا, تینوں نہیں پتا تو ڈاکٹر ہے. انجی ہے. میں کہ انجی ہے. اور میں کہ اگے پوچھاں کہ مطلب کی ہے؟ تو بائبل پڑھی؟ جس میں کہ ڈاکٹر نو پہلا لفظ نہیں آتا, وہ قوم نو کی سکھائے گا؟ ایک پادری اٹھ کے کہندا آؤ ہاں پھر گنتی دی کتاب کھولو. میں کہ گنتی نے سڑک پٹی دی ہے, گنتی نہیں گنتی ہے گنتی دی کتاب کھولو. دسو یہ سانو سکھا رہے ہیں لوگوں. ایک سپیکر آ گنتی کھولو تو لوگ بھی آتے ہو گے, وہ بھائی ساڈے بیل چاوے جی کھول دینے ہیں. تو بس بولی جا, بس تالی مار دیتی ہے. تھی نہیں مارنی, وہ نہ ماری, تیری مہربانی. ساری پہلا تالی وجی ہے, تو تالی مار لا. جن گنتی نو گنتی بولی جانا تو لوگوں نے کہنا بلے بلے کیا ختم آیا, تینوں آتا کوئی نہیں, سانو سمجھ کوئی نہیں. ابھی دونوں ہی ایکو جے ہیں. سچائی نہ واقف ہو گے تو پتہ لگے گا نا کہ گنتی تے گنتی چ فرق کی. کدی کلام پڑھے ہوئے تو پھر لوگوں سے کتابوں کے نام نہیں ہوتے. جی کسی نے یہ پوچھنا نا کہ گنتی دس, یہ بھائی بچے گنتی لگی ہے, تو بندہ پوچھے مینوں کی پتا کی لگا ہے, وہی لکھا. آپ میری باتوں پر نا سجیدہ ہو. یسوع کا سوال سن رہے, تو استاد ہے. یسوع نے کہا تو استاد ہے, تو استاد ہو کی نہیں جانتا؟ تو بائبل ٹیچر ہے, تو پادری ہے, تجھے خود نہیں پتا. پادری صاحب تسی پادری جی, تجھے سگرٹ لائی پھر. ایک عورت آتی, پادری صاحب تسی اور گرجے سے باہر سگرٹ چھوڑ دیتی ہے. انہیں کہا جی ہاں جی مجھے اچھا نہیں لگا. انہیں کہا نہیں پور پڑتے جاؤ کہ باہر تینوں ڈاریا آ گیا. وہ آتی باہر ڈاریا گیا, باہر تینوں باہر جڑا وہ تے خدا نہیں. انہیں مہربانی نہ پور پڑتے بھی ہو جا کے, بلکہ سگرٹ لا کے سرمن سناؤ. سانو پتا لگے کہ سگرٹ نو یسوع ایکسپٹ کردا. تیرے ضمیر نے تینوں کیوں کہا کہ سگرٹ باہر سٹ؟ یہ مطلب گرجے سے تینوں ڈر آ گیا, تے باہر ڈر نہیں ہوتا. لاجواب ہو گئے, لاجواب ہو گئے, لاجواب ہو گئے. اس کو آنسر نہیں سی اس عورت کا. انہیں باہر ہونے کا پیسہ گال سنو, تو سگرٹ باہر کیوں سٹی نہیں؟ آدھا کو کہ میں گرجے چلنا. انہیں کہا کہ گرجے کے اندر خدا بیٹھا ہے, تو باہر کوئی نہیں, باہر کوئی نہیں, باہر خدا. تینوں باہر یہ والی قائلیت تینوں باہر کیوں نہیں ہوئی, اندر کیوں ہوئی؟ تو سارے دے سامنے پی, تاکہ کلیسیا بھی پیے. تسی بلکہ کہو کہ بھائی سارے لاؤ, جڑا جڑا پیندا گرجا تم کر دو. خدا ساڈا جڑا وہ شاید سامان تے پتہ نہیں ہے کہڑا سامان ہے جتھے یہ پی ویکھ آیا جاتی مارا ہے, جتھے تم ہویا. ہاں پھر کہتے کہو کہ جس طرح تیری مرضی سامان پر ہوتی ہے, پاویں بدروا کہن وہ ساڈا ہے سامان جتھے تے تو پھر ڈیا.
ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੂਏ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚਰਚ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਸ਼ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੀਤ ਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਖਾਦਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਪਾਪੀ ਲਿਖੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਤਾ ਫੜ ਕੇ, ਲੋਕੀ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਲੱਗਾ, ਟਿਕਟ ਕਟਾਓ ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਾਪੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕੀ ਗਾਇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਤੇ ਅਕਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਰ ਬੰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਤ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਜੇ ਕਲਾਮ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜੀ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡੋ 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 ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ अदबी ਇਹ बाइबल जो है ना आपकी अदबी अदब है, ये अदब लिटरेचर जो लगा, ये जो उर्दू है इसके अंदर, ਇਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਇਸ ਉਰਦੂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਉਰਦੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਅਦਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਏ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਮਫਿਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਆਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਿਆ। ਜੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਖਾਤਮੁਲ ਕਮਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਚੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਤਮੁਲ ਕਮਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਗਾਈ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਰੀਕੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖਾਤਮੁਲ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਬੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਦਾ ਸਾਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਏਡਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਰਦੂ ਦੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। वाकफियत करो। यीशु ने कहा जा जाके एक बारी फिर पढ़, मैं PhD होने का 0/100, तेरा PhD नाल ही गया तेरे, तू भी जन्मी है, तू देख भी नहीं सकता, तू हालांकि टीचर है। मैं आपको सही बताऊं, बहुत सारे टीचर पास्टर बिशप ये साडी कौम का सत्यानाश करी जा रहे। ये बहुत शायर भी ने, मैं माजरत देना, जिन्होंने शायरी शूरी को नहीं जमती, बाइबल तक का कोई उस्ताद नहीं जो उन्होंने देखो रात के 12 बजे शेर उतर जाता, सुतिया सुतिया जनाब मुकाशवा लिख देंगे, ते भावें सारी जिंदगी ना पढ़िया होवे, मुकाशवे की कोई तफसीर ना पढ़ी होए, खुदा दे कलाम की कोई किताब ना पढ़ी होए, सानू किताबां सिखाउंदे। ये मैं कईयां नूं करैक्ट कीता कई थावां, मैं क्या तू मुकाशवा बोलिया, तू मुकाशवा पढ़िया, तेन मुकाशवा की मैं क्या किताब की कुछ समझ है कि बस रूह ने 12 बजे ला दिता तेरे ते सारा ही, ते जेड़ा यूहन्ना ते लाया ये गलत लाया, जेड़ा यूहन्ना आरफ के उत्ते मुकाशवा उतरिया ये गलत है, ते जेड़ा तेरे ते उतरिया ये ठीक है, ते बिदअत है। और बाइबल में लिखा बिदअती खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। निकोदेमुस ने कहा तो मैं कैसे दोबारा मां के पेट में चला जाऊं? दोबारा सुने जवाब। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता।
ہوں خدا نے وہ لیول کی گل کی کیونکہ وہ بائبل ٹیچر سی، وہ ٹیچر سی، انہیں کہا پانی تے روح نہ پیدا ہونا ضروری ہے، وہ پھر ٹینشن سے آ گیا۔ دیکھو نا ہوں میں تمہیں کہاں کہ بھائی جی تینوں پانی دے نال تے روح نہ پیدا ہونے کی لوڑ ہے، بندہ کہ چلو روح دی تے سمجھ آ پانی دے نال پیدا ہونا، خدا جانا کتے بپتسمہ ہی نہ ہوئے، کتے گوتا نہ ہوئے۔ اے سوال آنے چاہیے نا ذہن چ، سانو واقفیت تے انجی ہوندی ہے، واقفیت ہیلو ہاریو نہیں ہوندی ہے نا جی، دجے پٹھے کماں دی وی تے بتھیری ہوندی ہے نا، ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ تے خدا دے بارے کی نکلدا؟ بائبل پڑھن نوں ہاتھ نہیں لا کردا لوکاں، چلو نہ پڑھ تے نہ پڑھ، میں کہ نہ پڑھے لکھے گرجے چ بیٹھ کے بائبل نہیں کھول دے آج بیٹھے ہوندے جویں کہ فلم چلن دی بولی جا بلے بل، کیوں بھائی تینوں خدا دے پیار نال محبت نہیں؟ ایک بنے آندے تے زندگی دیاں گلاں نے تے زندگی تے پھر لیندے کیوں نہیں؟ پڑھتے کیوں نہیں؟ چلتے کیوں نہیں؟ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ ایک دفعہ کی جگہ تیرا کلام شہد سے زیادہ میٹھا ہے، میں کہ کبھی شہد کھاتا ہی؟ تینوں شہد کے سواد کا پتا ہے؟ میں کیوں آیتاں پڑھتے مینوں دس کہ انج دا ہی سواد تیرے منہ چ آیا ہے، پھر تو لگ گیا پتا کہ شہد ورگا، جے تینوں سواد ہی نہیں آیا تو میں کہ پھر شہد کھادا ہویا؟ ہاں جی، اگر سواد ہی نہیں آیا تسی دو پلیٹ کھا گئے جے پوری تو بیوی پوچھ دی ہے جی کوئی سواد آیا، اور نہیں آیا کوئی نہیں ویسے کھا چڑی ہے، یاد ہوگی اتنی محنت نہ بنائی سواد ہی نہیں آیا۔ ان کی کلام ہے، لوگ پورے دو دو چیپٹر پڑھ جاندے نے، کوئی پتہ نہیں انہوں نے کی پڑھیا، کوئی پتہ نہیں کہ سواد کی سواد تا ذرا لفظ تے غور تے کرو، تسی میری گل سمجھن گے؟ سواد کو پوچھی لے، سواد آیا، مزہ آیا، آپ کو ٹیسٹ آیا؟ اگر آپ کو ٹیسٹ ہی نہیں آیا تو پھر آپ نے پڑھا کیا؟ آپ اس کا مطلب ہے آپ بیمار ہیں، آپ کو نئی پیدائش کی ضرورت ہے، آپ ڈیڈ ہیں، ڈیڈ مردہ ہیں۔ مردہ بندے کو سواد کیا، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سنیں افسیوں کے خط کے 2 باب میں پولس رسول نے لکھا کہ تم اپنے قصوروں اور گناہوں میں کیا ہو؟ مردہ۔ تم اپنے قصوروں اور گناہوں میں، افسیوں کا خط 2 باب پہلی آئے، مردہ ہو۔ انسان کی حالت دیکھیں، افسیوں 2 باب نکالیں اور پہلی آئے سے غور سے سنیں۔ آج آپ ایک تعلیمی لیکچر لے رہے ہیں جہاں کو گلاں سمجھ سے آن، اور انج ہی تسی بھی کرنا ہے۔ افسیوں 2 باب، یہ جڑا سوال نیکودیمس تے ہویا ہے نا، یہ آج سوال تواڈے ساریاں تے ہے، یہ ہوئی کیا تو نئے سرے سے پیدا شدہ مسیحی ہے؟ پانی اور روح سے پیدا ہے، روح القدس۔ یسوع کہتا ہے نیکودیمس، یہ والی زندگی بلڈ سے نہیں چلتی بلکہ یہ والی زندگی خدا کے پاک روح سے چلتی ہے۔ اس زندگی میں بلڈ سرکولیشن کی ضرورت نہیں بلکہ ہولی اسپرٹ کی قدرت اور طاقت کی ضرورت ہے، جو تجھ میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو تیری زندگی ثبوت دیتی، اس بات کا کیا دیتی؟ ثبوت دیتی کہ میں تیرے اندر رہتا ہوں۔ ایمان ان دیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ کی ہے؟ ثبوت۔ آپ نے یسوع کو دیکھا بھی نہیں لیکن آپ کی زندگی یہ ثبوت دے گی، ثابت کر کے دکھائے کہ دنیا کو کہ آپ میں یسوع رہتا ہے اور یسوع واقعی مردوں میں سے زندہ ہو چکا ہے۔ آپ کی زندگی ثابت کرے گی۔ کہ اگر ثبوت ہی کوئی نہیں تو پھر یہ تو بدروہاں والا ایمان ہے، یہ تو ڈیڈ ایمان ہے۔ یہ تو بدروہیں بھی رکھتی ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، لیکن کوئی بدروہ گواہی نہیں دے سکتی کہ میری زندگی یسوع کے وسیلے سے بدل گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ نئی پیدائش کا مکاشفہ کیا ہے؟ یہ زندگی لہو سے نہیں چلتی بلکہ میرے روح سے چلتی ہے۔
یہ روحانی زندگی ہے، یہ تیری روحانی آنکھیں کھل جائیں گی جو بند ہیں، تو مجھے روحانی آنکھوں سے دیکھے گا۔ جو نیکودیمس تو نہیں دیکھتا، تجھے نہیں پتا، تو بائبل کا استاد ہوا ہے لیکن تو جسمانی آدمی ہے، تو جسم سے پیدا ہو۔ یہی ہماری حالت، ہماری بھی تو یہی حالت۔ میں کسی ویلے آنا اسی ویکھو آنے ہیں ماں پیو ہے، ماں پیو کا بھی 100% قصور ہے، ساڈا بھی ہے، ماں پیو کا ود کے کلام کسی زبور گانے ہیں، دسے گی سچائی رب دی او نانو جو 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 ہن مارو چاتی ہے اپنے حال میں، ذرا جہے تسی جمے ہیں سچائی دسی جی انہوں نے کہ پادری کا کام ہے، کہ پادری نے کیا سی نیانے پیدا کرو۔ پھر سنو، دسے گی سچائی رب دی او نانو جو جمن گے، او نا اتے کرے گی ظاہر سچے کام خدا بند دے۔ تو تہاڈی اولاد نوں پھر گھومتا کیوں نہیں؟ تہاڈے بچیاں نوں پتہ کیوں نہیں یسوع کون ہے؟ جھوٹا زبور ہو گیا نا پھر۔ تو جے فرشتیاں نے کہہ دیتا لاڑیے بہ جا تھلے، آ ذرا ویکھ زبور تو ہی گایا؟ ہاں جی گایا، انہیں کہا سارے نیانے جہنم چ چلے نے تیرے، ذمہ دار کون ہے دا؟ تو مینیجر سا اس گھر دا، تو سربراہ سا اس گھر دا، تینوں میں ڈیوٹی دیتی سی، تینوں کلام دی کدی سمجھ نہیں آئی کہ اگر پادری نو میں گرجے تے پوائنٹ کیتا تو تینوں گھر تے کیتا ہے؟ ٹائٹل تے دوواں دی اکو جہی دی، وہ گرجے دا چرواہا ہے، تو گھر دا چرواہا ہے۔ پھر تو نے ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی؟ پھر کی جواب داں گے؟ پھر خدا فرشتے کہن گے اے زبور کدی گایا سی؟ ہاں جی گایا سی، کنی ک واری گایا سی؟ کہ بڑی واری گایا سی۔ تو نے کہا بس دل پھر کتے سی تیرا؟ تینوں نہیں پتا چلیا کہ میں بھی تو نیانے جمے نے، یہاں نے کتنے دسنا ہے؟ سنڈے سکول دی ٹیچر نے؟ جھوٹ نہیں۔ ایسی ایسی شرارت مسیحاں دے بچے کرتے ہیں، ایسی ایسی گال کھڑتے ہیں، ایسی ایسے تماشے کرتے ہیں، ایسے ایسے بدکار نے، ایسے ایسے ٹھیٹ نے کہ ماں پیو بھائی دوائیاں درخواست لے کے آ جاتے ہیں میرے بچوں کے لیے دعا کرے۔ میں کہا کہ اسی تمہیں کیا سی پیدا کرو، تیرے کو سنبھالے نہیں سی جاندے تے تو کیا پیدا کیتا ہے؟ نہیں میں نہیں سے کرنا چاہتی، سس کا منہ بند کرنا سی۔ میں کہ ہوں تیرا منہ رب بند کرن لگا؟ نہیں وہ آتے سی جی دیکھو بچہ نہیں پیدا ہویا۔ میں کہ بچہ پیدا ہو کے خدا نے کہا شیطان دی فوج ہور اضافہ کرو، اگے گھٹیا۔ آہو غور کرو، اگے گھٹ گاہ کٹن والے نے کہ دو چار ہور چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی نیانے پیدا کر کے جا میرا بڑا نکل جا کسی میرے کمر سڑکوں نے چھڈ دیتی، سڑکوں سے ترے پھرتے ہیں، آوارہ ترے پھرتے، آوارہ، کوئی مستقبل نہیں، کوئی ایجوکیشن نہیں، کوئی انہوں دا فیوچر نہیں، کوئی انہوں نے ماں پیو کو اکنامکلی کچھ نہیں، کوئی روپیہ پیسہ نہیں، غربت کرانے بیچیا، بربادی کرانے بیچیا، 5-5 7 نیانے نے تپائی پھری۔ ہاں جی، اور میں کسی میں لانا بھائی جی یہ بوجھ سارا ساڈے تے سٹیا انہاں نے، تسی دعا کرو۔ میں کہ میں کیوں کروں؟ میں تینوں کیا سی پیدا کر، یہ تیری ذمہ داری۔ میں کہ دسے گی سچائی رب دی انہوں جو جمن نے، میں تو جمے نے، تو دس، تو کیوں نہیں دس؟ اچھا تو گرجے چ دسنا، تیرے گھر جا کے نہیں رہ سکتے کہ پتہ چلے پرماننٹ پادری کمرے جو رہتا ہے تمہیں دسن لی؟ اسی تو وزٹ کرنی، گھر کے آ جانے، تو ہر ویلے رہنا۔ تسی کدی بائبل نہیں پڑھی بچیاں دے نال بہ کے، کدی دعا نہیں کی انہوں نے بہ کے، کدی کلام نہیں جو سنایا انہوں نے؟ یہ جسمانی ہے جی جڑا یسوع نے کہا نیکودیمس تینوں نویں سرے تو پیدا ہون دی لوڑ آ، تو موت آ، تو جسمانی ہے۔ کہتا جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔ اگے لکھا تعجب نہ کر، وہ منہ کھلا رہ گیا۔ ہاں جی، انہیں کہا ہاں جی ٹھیک کہہ رہے، ٹھیک کہہ رہے۔ آج جنی پنیری بیٹھی تھی، آج جنی بھی مینوں نہیں لگتا یہاں کی زندگی سے کدی یہاں کے ماں پیو نے اینا بھی سکھایا ہوگا کہ بیٹا جی عبادت سے سنجیدہ رہنا، خدا دی حضوری ہوتی۔ یہاں کا کی قصور ہے؟ یہاں کا قصور ہی نہیں، یہاں کا کی قصور؟ کلاس فیل ہو جائے تو ویکھو جی پرنسپل ٹیچر نو بلائے گا، انہیں کہا بھائی جی کلاس فیل ہو گئی، تو تنخواہ کا لین دیا؟ خدا کہے گا تیرے بچے حساب کے
تو پیدا کیتے تو نہ کرتا تو ذمہ-داری نہیں سکتا. آپ کو پتا بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اولاد خدا کی طرف سے کیا ہے؟ میراث کا مطلب سمجھ گئے؟ ذمہ داری عبرانی زبان سے لکھا ہے ذمہ داری ہے, تیری ذمہ داری ہے. انہوں نے جہنم تو بچا. خدا ترس نسل پیدا کر کے دی جڑے خدا تو ڈرتی ہوئے, خدا کے خوف چ رہن والی نسل اے جترا خدا دا وعدہ. یہ خبیث پیدا ہو جاتے ہیں, ایسیاں لڑائیاں کرتے ہیں, شراباں پیندے نے, نشے کرتے ہیں, اور ماں پیو بچارے وہ نیکودیمس کو منہ ہی کھلے دا کھلا رہ جاتا انہاں دا. ہاں جی سارے گیت غلط گائے نے تو. اچھا جی ہاں جی, پھر کی جواب دو گے مینوں دسو؟ پھر تانوں چاہیے نا نویں پیدائش دا تجربہ زندگی دے وچ, تاکہ بچہ تہاڈی زندگی دے وچ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال دیکھ رہا ہو گئے. امی ابا جی کے اندر خدا رہتا ہے, یہ برکت ہے. میری نجات کے اندر میرے ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہے. میرا باپ ہر روز صبح اٹھ کر دعا کرتا ہے, میری ماں کرتی ہے. ہم نے اپنی روحانی زندگی کا آغاز اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا. میں چھوٹے بچہ ہی تھا جب میں روح سے بھرا ہوا تھا, کیونکہ میری ماں اور میرے باپ میرے لیے دعا کرتے تھے. وہ نجات یافتہ تھے, وہ نئی پیدائش والے لوگ تھے, ان میں یسوع رہتا تھا. ہم نے دیکھا ہے ابا 7 من دی گال کڑتا ہوئے گھر چ, ماں دے نال لڑدا ہوئے, انہوں گالاں کڑدا ہوئے, تے گرجے چ بیٹھ کے کہندا ہوئے رب خداوند بادشاہ ہے, شکر کرو ساڈے تے رحم ہے. میں تانوں صحیح دساں نہیں تے توڑاں لا دین سارے دی اتر کے فرشتے. اے رحم ہے, صحیح کہہ رہے, لکھیا خدا تمل کا خدا ہے, رحیم ہے. آندا چل یار کدی شاید کتے رحم ہو جائے تو عقل کھل جائے تیری, ورنہ جنہ تنگ تو کیتا نا سانو. نیانے نہ منن تے ماں پیو نو خوشی ہوندی کہ کمی ہوندی؟ تسی مینوں یہ دسو. تواڈے نیانے تہاڈی سننی نا, تانوں دھوکھا دین, تانوں ٹارچ دین, تہاڈی گل نہ منن, تہاڈا مذاق کرن, تانوں خوشی ہوئے گی؟ تسی پھر کیوں کیا ابا جی دی بےزتی ہوندی ہوئے تھلے, ابا جی دی انسلٹ ہوندی ہوئے, ابا جی سمانتے نے تسی تھلے طوفان مچایا ہوئے وہ دے نام دا, پھر بھی رحم کر دے, سانو بخش دے, موقع دے دے. یہ تو دی محبت ہے, ورنہ انہوں دکھ نہیں ہوتا. گیت تے بڑی ایسی کہ انہیں ماں کی طرح تو نے دی تسلی, دنیا کے خطروں میں چھوڑا نہیں. اس لیے نئی پیدائش ایک نیا مکاشفہ ہے, نیا ایکسپیرینس ہے, نیا تجربہ ہے. اور یہ سوال آج آپ نے اپنے اوپر کرنا ہے. نیکودیمس, جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا خدا کی بادشاہت یعنی خدا کے انتظام کے نیچے نہیں آ سکتا. جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے, اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. تعجب نہ کر, حیران نہ ہو کہ میں نے تجھ کو کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ مکاشفہ کا مطلب کیا ہے؟ بھید کھل جانا, بھید کھل جانا, بھید کھلنا. جڑیاں چیزاں ابلیس نے بند کیتیاں سی وہ کافی تواڈے تے کھل گئیاں نے. آپ کو پتہ چلا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. میں تو اپنے بچوں کو بیٹھ کے بتاتا ہوں, دونوں میں بتاتا ہوں میں یسوع سے کیوں پیار کرتا ہوں. میری زندگی 1987 میں بدلی, 1987 میں, 2024. اگر آپ مجھ سے پوچھیں آپ کو یسوع سے کیا ملا, میں آپ کو ایک ہی جواب دوں گا, جب سے مجھے یسوع مسیح نے بدلا ہے میرا جیون بدل گیا ہے, میری زندگی ہی بدل گئی, میری زندگی بدل گئی.